بلکہ عام عورتوں کے بارے میں آپ کا یہ معاملہ تھا، کسی ایک عورت کے بارے میں نہیں کہ مسجد کی صفائی کرتی ہے تبھی کریں گے اس کے لیے رحم کا معاملہ نہیں۔ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاقوم فی الصلاۃ، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، جماعت کی نماز، اريد ان اطول فیہا، اور میری چاہت ہوتی کہ نماز تھوڑی لمبی پڑھوں، قرأت لمبی کروں، نماز لمبی ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بہت زیادہ راحت پہنچانے والا عمل تھی، اسی لیے آپ نے حضرت بلال سے کہا یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بها، اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو، ہم کو راحت پہنچاؤ۔ یا آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، اسی لیے آپ اتنا لمبا قیام رات میں تہجد میں کرتے تھے کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاؤں میں دراریں پڑ جاتی تھی، آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی، حضرت مغیرہ کہتے ہیں پاؤں پھٹ جاتے تھے آپ کی، اتنا لمبا قیام اللہ کے شکر کے طور پر۔ لیکن جماعت کی نماز آپ اب چاہتے ہیں کہ نماز لمبی پڑھیں، اور جماعت کی نماز ہے، ثواب تو اور بھی بڑھ جاتا ہے، اس میں کئی گنا 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں انی لاقوم فی الصلاۃ، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اريد ان اطول فیہا، میری چاہت ہوتی ہے کہ میں لمبی نماز پڑھوں، فاسمع بکاء الصبی، لیکن پھر مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، فاتجوز فی صلاتی، تو میں اپنی نماز کو مختصر کر لیتا ہوں، کیوں؟ کراہیۃ ان اشق علی امہ، اس خوف سے، اس چیز کی وجہ سے کہ کہیں میری وجہ سے اس کی ماں کے لیے مشقت نہ ہو جائے، اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو بچے کی، کیونکہ اس زمانے میں مسجد میں مرد بھی آتے تھے، عورتیں بھی آتی تھیں، اور شروعات میں جو صفیں ہوتی تھیں مردوں کی، اس کے بعد عورتوں کی صفیں ہوتی تھیں۔ اب میں نماز شروع کرتا ہوں، بچے کی آواز آتی رو رہا ہے، اب اگر نماز لمبی پڑھوں گا بچہ روتا رہے گا اور اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، کیونکہ جیسے آپ رحیم تھے ماں تو ویسے بھی رحیم ہوتی ہے، اب بچہ رو رہا ہے پریشان ہو جائے گی، کیونکہ میرا بچہ رو رہا ہے، اس کو چپ کیسے کراؤں میں؟ تو آپ اپنی نماز کو مختصر کرتے تھے ایک بچے کے رونے کی وجہ سے، اور ایک عورت، ایک ماں کی تکلیف آپ کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ سوچئے کہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف ہوگی، اس کی تکلیف ہمارے نبی کو ہو رہی ہے نماز کی حالت میں، آپ نماز کو اس کی وجہ سے مختصر کر رہے ہیں، کیونکہ اختیار ہے، چاہے تو طویل کریں چاہے مختصر کریں، مختصر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آپ ایک ماں کی وجہ سے، آپ سوچئے عورت کا کیا مقام ہے۔ وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں عورتوں کی وجہ سے اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اسلام میں عورت کا کچھ مقام نہیں ہے، اسلام میں عورت کا کچھ مقام نہیں ہے، عورت کا یہ مقام ہے کہ ہمارا نبی جماعت کی نماز اس ایک عورت کی وجہ سے مختصر کر رہا ہے، جس کا صرف احتمال ہے کہ کہیں اس کو تکلیف نہ ہو جائے۔ وہ عورت اعلان تھوڑی نہ کر رہی ذرا مختصر کیجیے، ہاں میرا بچہ رو رہا ہے، ایسا ہے؟ ڈیمانڈ ہے عورتوں کی طرف سے۔ کبھی عورتیں آئیں اللہ کے نبی آپ بہت لمبی نماز پڑھتے ہیں، آپ ذرا مختصر کریں، ہم بچوں کو لے کر آتی ہیں تو آپ کی نماز سے ہمارے لیے تکلیف ہو جاتی ہے، آپ تھوڑا سا چھوٹی نماز پڑھیے، آئی کوئی عورت؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف سے یہ احساس ہے کہ میں یہ تکلیف بھی ایک عورت کو نہیں پہنچانا چاہتا، کہ میری نماز کی وجہ سے، اس کی طوالت کی وجہ سے کسی ماں کو تکلیف ہو، اور اس کے بچے کی وجہ سے، بچے پر بھی شفقت، ماں کے لیے بھی شفقت۔ یہ عورت کا مقام ہے کہ سارے نبیوں کا سردار اپنی نماز کو مختصر کر رہا ہے ایک عورت کی تکلیف کی وجہ سے۔ بتائیے کنسیڈر نہیں کیا گیا عورت کو اسلام میں؟ پھر یہ کہنا کہ عورت کا مقام ہی نہیں اسلام میں، یہ مقام ہے، یہ مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور یہ ایک بات نہیں، بہت ساری باتیں ہیں، یہ تو ایک مثال کے طور پر سامنے بات آئی کہ ماں کا مقام اسلام میں کیا ہے، اور بچے کی وجہ سے ماں کو اذیت پہنچنا، اس کی تکلیف خود نبی کو اس کا احساس ہے، اور وہ بھی نماز کی حالت میں احساس ہے۔ سوچئے اس وقت میں انسان اللہ سے مناجات کرتا ہے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جماعت کی نماز ہے، اس میں امام کو مقتدی کے احوال کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خیال رکھا، آپ اتنے رحیم تھے کہ اتنی بھی تکلیف کسی کو نہیں ہونا چاہیے، اتنی بھی تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔
بدقسمتی سے آج ہمارے یہاں پر حال یہ ہے کہ پہلے تو ہم لوگوں نے عورتوں کو بھی ڈیلیٹ کر دیا. ہاں, عورتیں آئیں ہی نہیں مسجد میں. وہ درگاہ پہ جائیں, عید کے دن تھیٹر کے باہر کھڑی رہیں, زینت بنے پوری کوؤں کی طرح, پورے برقعے والے عورتیں ہاں تھیٹر کے باہر. گارڈنوں میں عورتیں دکھ سکتی ہیں, بازاروں میں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ دھکے دیتے ہوئے برابر خریداری کر سکتی ہیں, سب کر سکتی ہیں, مسجد میں نہیں آ سکتی ہے. پھر مسجد سے دور ہونے کے بعد ان کے لیے الگ سے کوئی انتظام بھی تعلیم کا نہیں. اب پھر بعد میں حالات ایسے بگڑ رہے ہیں کہ بچیاں ہاں دین سے دور ہو رہی ہیں, ارتداد کا فتنہ آ رہا ہے, عشق بازی کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہیں, موبائل فون کی نحوست کی وجہ سے بد اخلاقی کا بازار گرم ہے. اب پھر اس کے بعد فکر مند ہو رہے ہیں. کچھ کیجئے مولوی صاحب, سوچئے اگر ہم یہ دروازہ کھلا رکھتے, عورتیں مساجد میں آتی, دین کی باتیں سنتی اور اسلام کی تعلیم سے روشناس ہوتی, اس سے اس کو معرفت اس کی ملتی, ان کی زندگی میں سدھار آتا. یہ نہیں ہونے کی وجہ سے آج کتنی گندگی معاشرے میں پھیل گئی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں آتی تھیں اور آپ کی تعلیمات, آپ کی نصیحتیں, خطبات وغیرہ سنتی تھیں, اگرچہ ان پر لازم نہیں تھا کیونکہ گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو ان پر لازم نہیں تھا, لیکن ان کے لیے منع بھی نہیں تھا. اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ اس معاشرے میں خواتین دیندار ہوا کرتی تھی. وہ ساری خیر جو مردوں کو علم اور نصیحت کی صورت میں ملتی تھی, عورتیں بھی اس سے فائدہ اٹھاتی تھیں. جہاں مرد دیندار تھے عورتیں بھی دیندار تھیں, جہاں مرد دیندار تھے عورتیں بھی دیندار تھیں. یہاں شراب کا حکم آیا, شراب چھوٹ گئی, وہاں پردے کا حکم آیا, پردہ آ گیا. لیکن آج کیا ہے, آج عورتوں میں دینداری نہ ہونے کی وجہ سے آدمی مسجد میں دین کی بات سنتا, گھر پہ جا کے حال بدل جاتا اس کا, بہت ہو گیا, ہاں دیندار بننے کی کوشش مت کرو, یہ سارے مسائل کون حل کرے گا. اور وہی عورت اس کو حرام کی طرف لے جاتی, وہی عورت اس کو گناہوں کی طرف لے جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین پر آنا چاہ رہا ہے لیکن گھر اس کو دین سے دور کر رہا ہے, کیونکہ اس نے گھر کو دیندار بنانے کی کوشش نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نماز لمبی کرنا چاہتا ہوں, لیکن عورت اپنے بچے کے ساتھ مسجد میں آئی ہے, بچہ اس کے رونے کی آواز میں سنتا ہوں, اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں, اس خوف سے کہ کہیں اس کی ماں کے لیے مشقت نہ ہو جائے. امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے.